بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا؟ ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تو امان میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور رائے راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خداوندہ، میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ خدا نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہو۔ آخر کار آپ فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ رعب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا، آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تمہارے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے۔ اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور، وہ آپ کو رب کہنے کے بجائے کسی دوسرے رب کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا
اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک قبطی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر روپوش ہو گئے، پھر مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے، تم میری خدائی کو مان لو اور بیکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوی خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ آخر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون، یہ بھی سن لے، میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیوں کر تو نے قبطی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کی گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس قبطی کو باارادہ قتل نہیں کیا تھا، بلکہ باارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فیض فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون، اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگیں، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہیب آواز نکلنے لگی۔ غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا، منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باشارہ خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا دکھایا اور کہا کہ اے فرعون، اگر تم میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ فرعون نے پوچھا، تمہاری باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔